وقت بھی اتنا نہیں تھا. ایک ذہن میں الجھن سی تھی. ہم مختلف بزرگان کا کلام پڑھتے ہیں, چاہے وہ فارسی ہو, عربی ہو, اردو ہو یا ہندی ہو. اردو, فارسی, عربی, اس میں جو ہمیں جتنا بھی کلام ملتا ہے اس میں ایک مردانہ جو وہ تلفظ اور الفاظ کا مطلب ہے. ہندی کلام میں جتنا جو اس میں زنانہ الفاظ ہیں, جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جتنی بھی قوالی ہیں, جتنے بھی کلام لکھے گئے ہیں, اور جس نے بھی لکھے, اگرچہ امیر خسرو نے ہی کیوں نہ لکھے ہو, اس میں وہ یہی ہے, مطلب میں ناچوں یا مورے گھر آئے انگنا وغیرہ اس طرح کی الفاظ آتے ہیں. زنانہ مطلب اس میں, اس کی کیا حکمت ہے, اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اصل میں وہاں محبوب مرد کو مانا گیا ہے. جیسے کہ ہندوستان کا کلچر رہا, جیسے کرشنا تھے تو وہ محبوب تھے. 24,000 اس زمانے کی عورتیں جو تھیں ان پہ عاشق تھیں. اچھا, یہ وہ ضروری نہیں کہ وہ نفسانی خواہش تھی ان کی, وہ ان کے کرامات پر, ان کے استدراج پر یا جس پر بھی, وہ ان چیزوں پر ان کی عاشق تھیں بہت. تو وہ ان کے لیے بہت کلام لکھے ان عورتوں نے. اس میں بڑی پڑھی لکھی عورتیں بھی تھیں, بڑی سمجھدار عورتیں بھی تھیں, جاہل گنوار عورتیں بھی تھیں. اچھا, اسی طریقے سے رام چندر کا حال تھا. تو وہاں پر مرد کو محبوب مانا گیا. اچھا, وہاں پر جو ہے نا یہی بات ہے کہ وہاں عورت پر مرد عاشق نہیں ہوتا, بلکہ وہاں عورت مرد پر عاشق ہوتی ہے اور مرد اس کا محبوب ہوتا ہے. اچھا, ہندو کلچر بھی اسی بات پر ہے کہ وہاں پر مرد کی اہمیت ہے, مرد افضل ہے, عورت جو ہے ہمیں ان کا کلچر شروع کا یہ تھا کہ بھئی اگر مرد عورت ودوا بیوہ ہو جائے تو بہت ساری عورتیں, یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہندو ستی کر دیتے تھے, نہیں ایسا ان کا اپنا نہیں تھا کہ وہ زبردستی لا کے آگ میں ڈال دیتے تھے اٹھا کے, بلکہ اکثریت عورتوں کی یہ تھی کہ جب ان کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی جب چتا جلاتے تھے تو وہ یہ کہتی تھی مجھے میرے شوہر کے ساتھ جلا دو, یہ میرا محبوب تھا, اب اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ جن جانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی, اعزاز سمجھتی تھیں. آئی نا سمجھ بات, مرد کے لیے اپنی جان دے دینا, اپنا قربان کر دینا اپنے آپ کو, وہ اعزاز سمجھتی تھی اس بات کے لیے کہ یہ ہمارا اعزاز ہے. آئی نا سمجھ بات. تو وہاں کا کلچر چونکہ یہی رہا کہ وہ مرد جو تھا وہ عورت کا محبوب رہا ہمیشہ, مرد کو فوقیت رہی. فوقیت محبوب کو ہی ہوتی ہے نا, تو اس لیے فوقیت وہاں ہمیشہ مرد کو رہی. تو جتنی بھی جو شاعری ہوئی, جتنا بھی کلام ہوا, وہ کلچر کے حساب سے ہوتا ہے نا. اچھا, عرب میں ہم دیکھتے ہیں تو محبوب عورت رہی. آئی نا, عرب کا کلچر ہی یہی ہے کہ وہاں محبوب عورت رہی ہمیشہ. تو وہاں جو کچھ لکھا, جیسے عمر خیام ہے, تو وہاں جتنا بھی جو کچھ لکھا گیا وہ عورت کے لیے لکھا گیا, فوری عورت کے اوپر ہی ہے. تو یہ کلچر رہا کہ عرب کا جو کلچر تھا اس علاقے کا, وہاں محبوب عورت رہی, اور ہندوستان کا جو کلچر تھا یہاں محبوب مرد رہا. تو وہ اسی پیٹرن پہ ساری قوالیاں, ساری نعتیں, وہ غزلیں, جو بھی کچھ وہ کر رہے تھے, اگرچہ مرد ہی لکھ رہا ہو, مرد ہی لکھ رہا ہو, وہ عورت کے انداز میں لکھے گا. اب دیکھو, اسی کلچر کی بو بابا بلے شاہ میں محسوس ہوتی ہے, اسی کلچر کی بو محمد بخش میں محسوس ہوتی ہے, اسی کلچر کی بو وارث شاہ میں محسوس ہوتی ہے. بالکل بالکل یہی چیز نظر آتی ہے. ہاں, یہ اس حوالے سے ایک سے بات ہوتی ہے, ایک تو رنگ کرتے ہیں, مثل سما میں ایک رنگ ہوتا ہے, اور یہ قوالی. اگرچہ جب سے آپ کی دعوت سے وابستہ ہے تو قوالی کے حوالے سے تو میں اپنے زبان کی شرکت میں رکھوں, لیکن ابھی بھی کسی انڈیا سے بندہ وہ زیادہ ڈبیٹ کر رہا ہے نا اس حوالے سے قوالی کے. آپ تو کچھ ویڈیو میری بھی گئی, اس نے مجھے دیکھا اس حال کے, اس میں بڑے اعتراضات لکھ رہے ہیں. ابھی ایک معتبر دلائل کے ساتھ کیسے سمجھنا ہے کہ ہم قوالی کے جواز, اور پھر یہ رنگ جو ہے نا, دیکھو رنگ کا کیا تصور ہے, دیکھو کا کیا تصور ہے. سما پہ
اس کی آواز ہلکی رکھنا ذرا، ورنہ پھر سمجھ میں کسی کی بھی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ سما پہ جو ہے نا بہت کچھ لکھا ہے بزرگوں نے، اور سما پہ وجدانی کیفیت کا ہونا بھی کوئی انہوں نے اچنبے کی بات نہیں لکھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر بزرگوں کو وجدانی کیفیت رہی تھی، جس میں ایک واقعہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا کھڑے ہو کے وجد کرنے کا شاہ رکن عالم بھی لکھتے ہیں۔ اچھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو کے وجد کرا کرتے تھے، اسی میں ہی آپ کا وصال بھی ہوا۔ اب اعتراض تو دین اسلام پر بھی اعتراض ہے لوگوں کو، تو کسی کے اعتراض پر تو تم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے نا، کوئی جواز ہی نہیں ہے، اعتراض کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ تم کوئی بھی دلیل اس کے سامنے لے آؤ، آخر میں وہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ نے درج کیا تھا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب رسول اللہ کا وجہ تم کہاں سے لاؤ گے؟ جبکہ صحابہ کا وجہ ثابت ہے۔ یہ کس طرح کہنا ضرورت نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ ثابت کرے۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا میں، تو جس کو اعتراض کرنا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اعتراض کرنا ہے لا کر۔ آگے سمجھیں بات، تو بات صرف یہی ہے کہ کوئی کتنا بھی اعتراض کرے۔ ایک قاضی تھا، قاضی نجم الدین، سب سے زیادہ اعتراض وہ کرتا تھا محبوب الہی پر۔ آپ کی محفل میں بہت، کیونکہ آپ کا شعرا بہت تھا تو وہ حاسد تھا آپ سے بہت، تو وہ جہاں بھی اس کو موقع ملتا وہ سارے دل کے چھالے پھوڑ لیتا اپنے، اور وہ ساری باتیں قرآن حدیث سے ہی کرتا۔ ایک دن وہ آپ کسی محفل میں تھے، وہ بھی تھا، اس نے آپ پہ اعتراض کیا قوالی کے بارے میں کہ یہ تو ثابت کرو آپ حلال کہاں سے، کیونکہ آپ مضامیر کے ساتھ سنتے ہو۔ تو آپ نے ایک دوسرا مسکرا کے اس کو ٹال دیا۔ آپ نے کہا مولانا یہ ٹائم کسی مباحثے کا نہیں ہے، یہ محفل ہے، اگر محفل میں مباحثہ شروع ہو جائے گا تو محفل ختم ہو جائے گی، مباحثہ رہ جائے گا، تو پھر وہ پھر کسی وقت کر لیں گے۔ اس نے کہا نہیں جی ثابت کرو آپ، جب آپ عمل کر رہے ہو تو۔ آپ نے بولا ثابت کرنے کر لیں گے، بولے حرامی کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حلالی کے لیے حلال ہے۔ اس الفاظ پہ تو بڑی لیتے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہمارے سے بحث کون کر رہا تھا؟ کہہ رہے نجم الدین، کہہ رہے نجم الدین کر رہا تھا نا، اسی کو کہا تھا نا ہم نے، تو جاؤ اس کی تحقیق کر لو، پتہ چلا وہ آرام کا بچہ تھا۔ اب یہ بات قابل پکڑ بھی ہے نا، اگر مولوی اس بات کو لے لیں تو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کہنے کے تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے، یہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، اب تم سب کے بارے میں کیا کہو گے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ خامہ خائی کی تکراریں ہیں بھائی، جس نے نہیں کرنا اس نے کبھی نہیں کرنا، تم کتنے جواز پیش کر دو۔ اب وہابی فرقہ ہے، تم قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا زندہ رہنا ہونا بھی، ان کا غیب کا علم بھی، ان کی ہر چیز ثابت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ قرآن و حدیث سے کرتے ہو، وہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، جھگڑا ختم ہو گیا، تم کیا کر لو گے بھائی؟ اب اس کے بعد تمہارا کیا دلیل ہے لانے کی؟ تو جس نے نہیں ماننا اس نے تو کبھی بھی نہیں ماننا، جھگڑا ختم ہو گیا، ہم تو یہ بات جانتے ہیں، اور ہمیں کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رنگ کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت امیر خسرو نے ایک خط لکھا تھا اپنے والدہ کے نام، محفل ہو رہی تھی محبوب الہی کی یہاں، محفل در محفل، محفل در محفل چل رہی تھی، تو والدہ نے ان کو بلوایا ہوگا، کس کو؟ امیر خسرو کو، کیونکہ جاتے تھے والدہ کے پاس، تو یہ الگ رہتے تھے، والدہ ان کی الگ رہتی، تو یہ ملاقات کے لیے والدہ سے ہر دوسرے تیسرے دن جاتے تھے۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو والدہ نے کہا یہ آیا نہیں آج، جیسا ہے ماں کا ہوتا ہے کہ بھائی بچہ نہیں آیا، کیا ہوا اس کو؟ تو ذرا امیر خسرو کو بلاؤ، تو خسرو کہاں ہے؟
تو اب جو تھا ایک شخص آیا, وہ کہنے حضرت ایسے بات, تو آپ نے خط لکھا کہ ابھی جو محفل ہے وہ رنگ پہ یعنی کہ شباب پر ہے اپنے, تو میں آؤں گا. تو انہوں نے خط لکھا رنگ ہے اے ماں ایری سکی میرے محبوب کے گھر. تو وہ خط لکھا تھا آپ نے والدہ کے نام, جس کو رنگ کہتے ہیں بس. باقی تو بہت ساری باتیں, اس میں بھی بہت ساری روایتیں موجود. اس میں ایک مخصوص کلر کو کیوں اہمیت دی ہے, جیسے بسنتی کلر جو ہم استعمال کرتے ہیں خوبصورت ہے, یا اس رنگ بھی اثر انداز ہوتا ہے روحانیت کے لیے؟ اصل میں عام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے. وجہ یہ ان کو سمجھانا بھی حماقت کے سوا بھینس کے آگے بین بجانا والی بات ہوتی ہے. یہ لطائف کے رنگ ہیں, کس کی ولایت کس لطائف میں ہے اس کا وہ رنگ ہے بس. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیا تھا؟ سیاہ. ہرا رنگ آپ نے کب پسند کیا؟ ہرا رنگ تو کبھی آپ نے پہنا ہی نہیں, لیا ہی نہیں. ہاں, اللہ نے چادر بھیجی تھی آپ کے لیے جو گلیم کہلاتی تھی, وہ سیاہ تھی. تو سیاہ رنگ, اب یہ سیاہ رنگ کیوں ہے؟ کیونکہ سیاہ رنگ جو ہے ذات کا ہے, تجلی ذات کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے. اور تجلی ذات کا سیاہ رنگ ایسا ہی ہے جیسے تمہاری آنکھ کی پتلی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رنگ دیا تھا. یہ خفی الاخفیٰ کا رنگ ہے. تو یہ لطائف سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. ہرا رنگ کسی لطیفے کا نہیں ہے. اچھا رہ گئی بات وہ ہرے گنبد کی, تو وہ تو خلیفہ عبد المجید ثانی نے ہرا کلر کرا دیا تھا اس پہ. ہاں آئی نا, اس کی آنکھیں بنی تھی یا آنکھوں کا کچھ مسئلہ تھا, تو لوگوں نے کہا کہ ہرا رنگ آنکھوں کو فائدہ کرتا ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو ہرا کر دو گنبد کو, تاکہ جس کی نظر پڑے اسے آنکھوں کو فائدہ ہو. ٹھنڈا رنگ, یہ بات ہے بس.